بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہنے کو تو ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر ہم اس چھوٹی سی بات کو غور سے دیکھیں اور اس کا پس منظر دیکھیں تو اس میں ہمیں ایک بہت بڑا میسیج ملتا ہے۔ وہ میسیج آج ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثل راہ ہے۔ دوستوں، میں ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جس کو کوئی بھی نہ جانتا تھا، جس کو کوئی پہچانتا بھی نہ تھا، سوائے اس کے کہ جو اس کے اپنے رشتہ دار تھے یا اپنے قریبی جو ساتھی تھے۔ مگر ایک دم اچانک سے وہ شخص شہرتی بلندیوں پہ جا پہنچا۔ ہر زبان پہ اس کا نام آنا شروع ہو گیا۔ اپنے تو اپنے، پرائے لوگ بھی اس کو جاننے لگ گئے۔ جی ہاں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اس ملک کا ایک سرمایہ ہے، ایک فخر ہے، اور اللہ کا بالخصوص اس پر بڑا فضل رہا، کرم رہا۔ اللہ نے بھی ان کو کافی ترقیاں دیں۔ ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جو گزشتہ دنوں پہلے ان کو 2 بڑے عہدوں پہ نامزد بھی کیا گیا، جن میں سے ان کو ایک عہدے سے نوازا بھی کیا گیا۔ ویسے تو وہ ہمارے ملک کا فخر بھی ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہمارے پاک آرمی کے چیئرمین جوائنٹ آف کمیٹی جناب ساحر شمشاد مرزا صاحب ہیں۔ دوستو، ساحر شمشاد مرزا کی جو کہانی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ان کے والدین ایک حادثے میں انتقال فرما گئے تھے، اور وہ اس وقت بہت چھوٹے سے تھے، کم عمری تھی۔ مگر افسوس کہ اس کم عمر بچے کی اس ٹائم پہ ذمہ داری کسی نے بھی قبول نہیں کی، نہ کسی رشتہ دار نے اور نہ ہی کوئی قریبی ساتھی نے۔ لیکن وہ بچہ اس وقت ہمت نہیں ہارا، اور اس نے یہ عزم کیا کہ وہ اب آگے بڑھے گا اور وہ ترقی کرے گا، اور اس نے وہی کیا۔ انتھک محنت، لگن، دیانتداری کے ساتھ وہ آگے بڑھتے گئے، اور انہوں نے ایک سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ بظاہر تو ویسے ان کا جو گاؤں ہے وہ چکوال میں ہے، لیکن انہوں نے آگے بڑھنے کے لیے، آگے ترقی کرنے کے لیے جو منتخب کیا وہ اسلام آباد کو کیا، اور وہ انہوں نے اپنا بچپن اسلام آباد میں گزارا، اور انہوں نے اسلام آباد ماڈل اسکول سے میٹرک بھی کیا۔ بعد میں اسلام آباد کالج فار بوائز میں داخلہ بھی لیا اور انٹر مکمل کیا۔ ان کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ پاکستان فوج میں شامل ہو، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ مگر اس فوج میں شامل ہونے کے لیے انہوں نے بہت محنت کری، بہت جد و جہد کری۔ انتھک محنت کے ساتھ انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے پاکستانی فوجی اکیڈمی کاکون سے ٹریننگ لے کر 1985 میں سندھ ریجیمنٹ کی 8ویں بٹالین میں سلیکشن حاصل کیا، اور بطور لیفٹیننٹ انہیں شامل بھی کیا گیا۔ 1988 میں لیفٹیننٹ اور 1991 میں انہیں کیپٹن کے عہدے پر ترقی دی گئی، اور 2019 میں انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے نوازا گیا۔ انہوں نے GHQ میں جنرل راحیل شریف کے ساتھ بھی خدمات انجام دی، جو شمالی وزیرستان، تحریک طالبان پاکستان اور دیگر دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے آپریشن میں بھی حصہ لیا، اور انہیں سیری لیون میڈل سے بھی نوازا گیا۔ دوستو، جنرل ساحر شمشاد مرزا کی مقبولیت کی جو وجہ بنی وہ ان کی اپنی ذاتی زندگی کی کہانی ہے۔ وہی کہانی ان کے ارد گرد گھومتی ہے جو ان کی اصل مقبولیت کی وجہ بنی، اور اسی کہانی نے اکثر لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا۔ جس نے بھی آپ کی کہانی کو سنا وہ آپ کا گرویدہ ہو گیا۔ جس نے بھی آپ کی کہانی سنی وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی چلی گئی کہ ایک ایسا شخص جو بچپنے میں ہی، جس کا کوئی نہیں تھا، جس نے بچپنے میں ہی ہمت نہیں ہاری اور آگے بڑھنے کا جذبہ رکھا، جس نے آگے بڑھنے کی جستجو کی، جو کامیاب بھی ہوا۔ جیسے شروع میں نے آپ کو بتایا کہ جنرل ساحر شمشاد نے اپنے بچپنے میں اپنے والدین کو کھو دیا تھا، اور ان کی کوئی بھی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا تھا، مگر وہ بچہ اس عمر سے لے کے اس عمر تک اس نے ہمت نہیں ہاری اور آگے بڑھنے کی کوشش کی، انتھک محنت، جد و جہد اور کامیابی بھی حاصل کری۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے دوستو کہ جب جنرل ساحر شمشاد مرزا فوج میں شامل ہوئے تو فوج میں ان سے ان کے خاندان کے بارے میں پوچھا گیا، انہیں ایک فارم دیا گیا اور ان سے ان کے خاندان کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے جواب میں کہا کہ میرا کوئی خاندان نہیں ہے، اور فارم کے اندر بھی آپ نے جس یونٹ میں آپ شامل ہوئے اسی یونٹ کو اس فارم کے اندر، اس خانے کے اندر پور کر دیا، اور آپ نے بتایا کہ یہی میرا خاندان ہے، یہی میرا کنبہ ہے۔ دوستوں، میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں، کیونکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور کامنٹ ضرور کیا کریں، کیونکہ کامنٹ سے ہی آپ کے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ دوستوں، جب انسان کو ترقی ملتی ہے تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ انسان اپنی ترقی میں اپنے بہت ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سے جو نیچے کے لوگ ہوتے ہیں یا جو اس کے قریبی جو ساتھی ہوتے ہیں اس تک کو بھول جاتا ہے۔ ویسے تو لوگ زیادہ تر یہ بھی بولتے ہیں کہ جب انسان کو ترقی ملتی ہے تو وہ اپنی اوقات تک بھول جاتا ہے، کیونکہ ترقی چیز ہی ایسی ہے۔ بہت دفعہ تو یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ جب آپ کو ترقی ملی تو کن کی وجہ سے ملی؟ کچھ لوگ اس کا جواب دینے سے بھی کتراتے ہیں، اور بہت سارے لوگ زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی محنت سے ہی آگے ترقی کی ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی ترقی کے پیچھے بھی بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے۔
جب تک انسان ترقی نہیں کرتا جب تک کہ اس کے بیک کے پیچھے کوئی نہ ہو۔ دوستو اس وقت انسان کا دل زیادہ بڑا ہو جاتا ہے کہ جب انسان ترقی کرتا ہے اور اس ترقی کرتے وقت ان لوگوں کو بھی یاد رکھا جائے، تو کہتے ہیں کہ انسان پھولوں نہیں سماتا۔ جنرل ساحل شمشاد مرزا نے بھی کچھ ایسا ہی کیا۔ جب وہ چیئرمین جوائنٹ آف کمیٹی کے عہدے پر فائز ہوئے تو انہوں نے اس وقت بھی اپنے ان لوگوں کو جن کی وجہ سے وہ آگے بڑھے، ترقی کی اور انہوں نے وہ مقام پایا، اس وقت بھی وہ ان کو نہیں بھولے، اور وہ ان کے کوئی اور نہیں، وہ ان کے استاد تھے۔ وہ استاد جس اسکول میں انہوں نے وہ تعلیم حاصل کری اور انہوں نے وہ بتایا، وہ میسیج دیا کہ کس طرح ان کو وہ سبق پڑھاتے تھے، کس طرح ان کو وہ تربیت کرتے تھے، جس طرح ساحل شمشاد مرزا اپنے استادوں کی تعریف کر رہے ہیں، وہ آپ بھی ملاحظہ کیجئے۔ سب سے پہلے تو سر میں 1982 تمام جو یہاں پہ موجود ہیں اور جو نہیں موجود سر، ان کی طرف سے ان کے بہاف پہ اپنے اساتذہ اکرام کو سر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سر ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے موقع دیا ہمیں کہ آپ یہاں پہ آئے سر۔ ابھی جس طرح بات ہو رہی تھی افضال کے ساتھ، اور ہم جس طرح کہہ رہے تھے سر کہ آپ کی اہمیت اور آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، تو اگر میں ایک لفظ میں کہوں سر، وی آر یور پروڈکٹس، وی آر یور پروڈکٹس، وی آر یور پروڈکٹس۔ ہم یہاں جو پہنچے ہیں سر اللہ کی ذات ہے، اور جس طرح وہ الیگزینڈر نے کہا تھا سر کہ میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لے کر آیا اور میرے استاد نے واپس مجھے اس آسمان پہ پہنچا، تو یہ سر مطلب ہے ہم اس وقت تو شاید ہم بچے تھے یا جو بھی تھا، بٹ ود ایچ ایوری پاسنگ ڈے وی ریمبرڈ یو اینڈ وی ریمبر یو۔ میں ابھی بات کر رہا تھا، شروع کرتے ہیں سر اختر عباس نقوی صاحب سے۔ ہم نے کیری کیچنگ بھی اختر عباس نقوی صاحب کی ابراہیم صاحب کی بہت ہم کرتے تھے، بچے تھے، لیکن سر آج بھی نقوی صاحب کی جو کاپیاں ہیں، املا درست کیجئے، خوش خطی کا خیال رکھیے، وہ آج بھی میں اپنے بچوں کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ کہ یہ ہمارے ٹیچرز تھے۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کو نہ بیکن ہاؤس جانے دی ہے نہ روٹس جانے دی۔ They are all products of Army Public School because I am a product of Islamabad Model School اور Islamabad College for Boys، اور آج ہم میرا خیال ہے سر 8-9 جنرل سرونگ ہیں اس وقت ICD-IMS کے، اور 10-12 جنرل ہم ریٹائر ہو چکے ہیں۔ میں آرمی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ندیم صابر AVM سر 2 اسٹار انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ 3 اسٹار ہوگا، یہ ایئر فورس میں کھڑا ہے۔ یہ سب آپ کی پروڈکٹس ہیں، دیز آر آل یور پروڈکٹس۔ اور آپ نے جو ہمیں سر تعلیم تو دی، لیکن جو آپ نے تعلیم کے اوپر چیز دی وہ تربیت تھی، اور اس تربیت کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے۔ تو یہ جتنی کلاس ہے سر، whosoever is standing here, we are indebted to you and we are grateful to you۔ ایک لفظ میں there is no words which can reciprocate, which can pay back what contributions you have done. You don't know what contributions you have done۔ آخر میں بس میں یہی کہوں گا کہ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔